اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں آپ کی ریڈر زہرا علی، کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1، جو کہ آقائے سید حسن ابتہی کی ایک خوبصورت تالیف ہے، اس کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پیج نمبر ہے 70، اور اب ہم حکایت نمبر 8 کو بیان کریں گے۔ اس واقعے کو میں نے کتاب مسئلہ غیبی میں نقل کیا، لیکن ایک نادرست فکر کے اثر میں جو اس وقت میرے ذہن میں تھا، یعنی میرے اعتقاد تھا کہ اگر انسان پر کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو اسے بیان نہ کرے، اس لیے ایک سید ناشنا کے نام سے لکھا، لیکن اس وقت معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ اس بنا پر صریحاً کہتا ہوں کہ وہ سید میں خود ہوں، اور واقعہ اس طرح ہے۔ حصول علم کے دور میں قم مقدس میں جب کوئی طالب علم شادی کرتا تھا تو اس کے بعد مدرسے میں نہیں رہتا تھا، بلکہ کوئی مکان کرائے پر لے لیتا تھا تاکہ اس میں زندگی بسر کرے۔ طبعاً بھی ضروری تھا کہ زوجہ کے لیے مکان مہیا کرے، کم از کم ایک کمرہ مطالعے اور مہمانوں کی پذیرائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ مالی وسائل کے لحاظ سے ہماری پوزیشن اچھی نہ تھی، مجبور تھے کہ کسی رشتہ دار یا دوست کے ساتھ مل کر 3 کمروں والا مکان لیں، ایک کمرہ کتاب خانہ اور مطالعہ وغیرہ کے لیے، اور ایک کمرہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک روز جمعے کے دن میں کتاب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ صاحب خانہ، جو کہ ایک عورت تھی، نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مکان میں داخل ہوئی۔ ہمارے گھر والوں کے ساتھ نہایت مؤدبانہ احوال پرسی کی، جو زیادہ تر حیلہ سازی کے مشابہ تھی۔ کافی دیر تک اہل خانہ کو اذیت کی۔ میرا دل شکستہ ہو گیا۔ اسی وقت اٹھا اور قم مقدسہ سے پیدل اپنے دوست کے ہمراہ مسجد جمکران گیا تاکہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی بارگاہ میں سوال کروں۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ ہم ابھی مسجد میں دعا کر رہے تھے، اچانک مجھے ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی حالت میں حضرت بقیت اللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، آپ گھر جائیے تو آپ کی پذیرائی والے کمرے میں وہ شخص بیٹھا ہے جو آپ کے لیے مکان خریدے، اس وقت وہ آپ کی انتظار میں ہے۔ میں نے یہی بات اپنے دوست کو بتائی اور اکٹھے قم مقدس کی طرف چل پڑے۔ سیدھے مکان کی طرف آئے، مکان کا دروازہ کھولا، دیکھا پذیرائی والے کمرے میں چراغ روشن ہے۔ سوال کیا، کیا کوئی مہمان ہے؟ اہل خانہ نے جواب دیا، جی ہاں، فلاں شخص ہے۔ وہ شخص تہران کا رہنے والا ہمارا ایک دوست تھا، جب قم میں آتا تھا ہمارے ہاں قیام فرماتا تھا، اور اس وقت وہ اتنا مالدار نہیں تھا کہ ہمارے لیے اپنی جیب سے مکان خریدے۔ بہرحال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دسترخوان بچھایا۔ جب شام کا کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے، ہمارے مہمان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ قوم میں مقبرے بنائے جاتے ہیں اور فروخت کیے جاتے ہیں۔ میں بھی اسی لیے آج آیا ہوں کہ اپنے ایک رشتہ دار کے لیے قبرستان میں ایک مقبرہ خریدوں۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، اور باقی اس موضوع کے متعلق خاموشی اختیار کی۔ لیکن میں اس رات حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں متوسل ہوا اور عرض کی، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ مقبرہ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چونکہ ہم اس کے دوست ہیں، اس لیے وہ حتماً ہمیں اس میں دفن کرے گا۔ صبح جب مہمان کے لیے ناشتہ لے کر آئے تو اس کی رائے تبدیل ہو چکی تھی، اور کہتا ہے کہ انسان یہاں بھی دفن ہو، اس کے جہاں بھی دفن ہو، اس کے اعمال اچھے ہونے چاہیے تاکہ عالم برزخ راحت کے ساتھ گزارے، خواہ قبر پر کوئی عمارت ہو یا نہ ہو۔
یعنی مقبرہ ہو یا نہ ہو۔ ہم نے بھی کوئی بات نہ کہی بغیر اس کے کہ ہم اسے واقعہ بیان کریں۔ خود اس نے مزید کہا کہ آپ اس مکان میں تنگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ قم میں ایک مکان خریدوں جس کی کم از کم 4 کمرے ہونے چاہیے، 2 کمرے آپ کے لیے اور 2 کمرے اپنے لیے، تاکہ جب بھی میں خود یا میرے دوست قم مقدسہ تشریف لائیں ان میں آرام کریں۔ میں نے اسے کہا آپ مکان خریدیں لیکن ہم اس میں نہیں رہیں گے۔ مہمان کو اس طرح جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر تہران کے بعض لوگ قم میں مکان خریدتے اور حقیقت میں اس کے جب کسی طالب علم کے سپرد کرتے تو اس سے عملی طور پر یہ توقع رکھتے کہ وہ ان کی پذیرائی کرتا رہے، چونکہ صاحب منزل اور اس کے دوست یہ امید رکھتے تھے کہ جب بھی دن یا رات میں وہ دروازہ کھٹکھٹائیں وہ طالب علم ان کو خوش آمدید کہے اور استقبال کرے، اور اس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں آمد و رفت ہر روز جاری رہتی تھی۔ بہرحال ہمارے مہمان نے ہمیں کہا کہ ہم اس کے لیے مکان خریدیں، اور اس نے کہا کہ جس وقت اچھا مکان مل جائے آپ تہران میں مجھے اطلاع دیں تاکہ میں آؤں۔ یہ کہہ کر وہ تہران چلا گیا۔ اس واقعے کے گزرنے کے بعد میں چند روز بہت پریشان تھا، چونکہ میرے خیال کے مطابق مجھے مکان کا وعدہ دیا گیا تھا، اور اب پہلے مقبرے کا ذکر ہوا، پھر جو ذکر ہوا وہ مکان خرید کر صرف اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ مکان خرید کر صرف اس کے حوالے کیا جائے گا، صرف بعنوان سرائے داری، مکان کسی دوسرے کا ہوگا۔ اس بنا پر حضرت بقیت اللہ سے سخت شکوہ کیا، یہاں تک کہ رات کو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے تاجروں کا سا لباس پہنا ہوا ہے، ابا شانے پر اور سر پر کچھ سامان رکھا ہوا میرے ساتھ ملاقات کی اور کہا آؤ چلیں ایک مکان دیکھو، اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ کے لیے خریدیں گے۔ ہم اس کے ساتھ گئے، ایک مکان دیکھا، اس کے 6 کمرے تھے، اس میں سے ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے وہ مکان پسند آیا۔ اس نے وہ مکان ہمارے مہمان کی طرف سے جس کا پہلے ابھی ذکر ہوا ہے ہمارے لیے خریدا۔ میں جب خواب سے بیدار ہوا تو اپنے دوست سے بیان کیا کہ اس نے تعبیر بیان کی کہ انشاءاللہ ہمیں مکان ضرور ملے گا۔ اسی جگہ دن میں تہران سے اس مہمان کی طرف خط آیا کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ ایک مکان خریدا ہے، آپ جائیں اسے پسند کریں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو اسے کہیں مجھے اطلاع دے تاکہ وہ قم آ کر میں اسے خریدوں۔ ہم اس ایڈریس پہ گئے۔ جس شخص کا تبادلہ ذکر کیا تھا دیکھ کر نہایت تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ وہی آدمی تھا کہ جسے میں نے رات میں عالم خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہی سامان سر پر اور آبا شانے پر تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر مکان بھی وہی ہو جو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو ہمارے لیے مکان خریدا جائے گا۔ جس وقت اس شخص کے ساتھ تعارف ہوا تو وہ ہمیں مکان دیکھنے کے لیے لے گیا۔ تعجب ہوا کہ وہی مکان 6 کمروں والا ہے اور ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن صاحب مکان نے قیمت زیادہ لگائی اور ہمیں بھی واپس لوٹا دیا۔ جو آدمی ہمیں ساتھ لے کر آیا تھا اس نے دیکھانے آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ مکان اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی اس نے مانگی ہے، میں آپ کے لیے کوئی اور مکان تلاش کروں گا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یہی مکان ہم خریدیں گے اور ہمیں ملے گا، لیکن یہ کس طرح ہماری ملکیت میں آئے گا اس کے متعلق خداوند عادل ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرے دن صبح اس مکان کا مالک حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے صحن میں مجھے ملا اور کہا میں صبح سے آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، میرے اہل خانہ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں رد کر دیا، مکان آپ کو کیوں نہیں دیا، خلاصہ اگر آپ کی خواہش ہو تو جتنی قیمت بھی آپ دینے پر آمادہ ہوں میں مکان آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا وہ شخص میرے لیے نہیں خریدنا چاہتا بلکہ ایک محترم شخص تہران میں رہتا ہے، اس کے لیے لینا چاہتا ہے، چونکہ وہ ہمارے بھی دوست ہیں،
اس لیے اس نے کہا کہ آپ مکان کو پسند کریں، جو آپ پسند کریں گے وہی مکان ہم خریدیں گے۔ مکان کے مالک نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر میں اسے مکان نہیں دوں گا، چونکہ میری زوجہ نے مجھے بتایا تھا کہ خواب میں مجھے کہا گیا کہ آپ نے اپنے مکان کے دروازے سے ایک سید کو کیوں واپس کر دیا۔ قصہ مختصر کہ اس معرفی شدہ شخص کے پاس گیا اور صاحب مکان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اس شخص نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تہرانی جو آپ کا اور میرا بھی دوست ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے مکان خریدے۔ فوراً اسے تہران خط لکھا گیا اور وہ قم شریف لایا ہمارے لیے مکان خریدا۔ میں چونکہ عزت نفس کے بارے میں بہت ہی محتاط تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مکان کی رقم اس سے قبول کروں۔ اس نے مجھے کہا آپ یقین کریں کہ اس مکان کی قیمت میں ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اور آدمی ہے جس نے یہ رقم دی ہے، آپ اسے نہیں جانتے اور وہ بھی آپ کو نہیں جانتا، اس لیے آپ پر کسی طرح کا کوئی احسان نہیں اور کہ آپ کسی کا احسان سمجھیں، صرف امام زین العابدین علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں۔ جب میں دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد جمکران میں حاضر ہوا تو پھر بھی پہلے کی طرح ایک فوق العادہ حالت طاری ہوئی۔ میں نے اپنے آقا سے سوال کیا کہ فلاں شخص کے وسیلے سے پہلی رات کو ہی مکان کیوں نہیں خریدا گیا، یعنی پہلے مقبرے کا نام اور پھر دوسرے آدمی کے لیے منزل خریدنے کا کہا گیا اور پھر 2 ماہ سرگرداں رہنے کے بعد اپنا وعدہ آپ نے پورا کیا اور ہمیں مکان عنایت کیا۔ آقا جان نے فرمایا اگر پہلے ہی دن تمہیں مل جاتا تو اس کی قدر و قیمت آپ کے دل میں نہ ہوتی اور بہت ہی زیادہ آپ خوشحال ہو جاتے۔ حکایت نمبر 9۔ سال ہجری 1361 شمسی جو کہ ایران میں علماء اور ایرانی انقلابیوں کے قتل ہونے کا سال منسوب تھا، کافی حد تک ایران میں حرج و مرج اور بد امنی اور خوف و ہراس موجود تھا۔ میں منافقین کی دھمکیوں اور دفاعی وسیلے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، نیز اسی محلے میں سکونت تھی جس میں بد امنی ہی تھی۔ 3 دن متواتر دن رات عجیب قسم کا خوف و ہراس مجھ پر مسلط تھا۔ جتنی بھی اپنے آپ کو تلقین کی خدا پر توکل کر کے اپنی ذات کو اس وحشت سے نجات دلائیں، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخر کار تیسرے دن شب جمعہ تھی۔ اس رات کو وحشت میں شدت پیدا ہوئی، اس قدر خوف و ہراس ایجاد ہوا کہ اول عمر میں اس رات تک اتنا خوف طاری نہ ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی، مگر میں کسی بھی طرح نہیں چاہتا تھا کہ میری اس حالت سے کوئی آگاہ ہو۔ میرے اہل و عیال بھی میرے دل کی کیفیت سے بے خبر تھے۔ ٹیلی فون کا رابطہ قطع کیا ہوا تھا، اس لیے کہ کہیں دشمن فون کر کے ڈرائے نہ دھمکائے، اگر کسی نے تہدید کی تو خوف اور زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال چند منٹ کے لیے ٹیلی فون کا رابطہ قائم کیا، اس خیال سے کہ فون کروں، قبل اس کے کہ میں فون کرتا فون کی گھنٹی بجی۔ جب ریسیور اٹھایا تو آواز جانی پہچانی تھی، کہیں دور سے ٹیلی فون آیا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں خادمی ہوں۔ میں متوجہ ہوا کہ حجت الاسلام جناب آقا شیخ محمد خادمی شیرازی ہیں۔ میں نے کہا قربان جاؤں، آپ نے کہاں سے فون کیا؟ اس نے کہا مسجد جمکران سے۔ میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ مسجد جمکران میں ٹیلی فون موجود ہے۔ میں نے پوچھا مگر مسجد جمکران میں فون کی سہولت موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اور ٹیلی فون نمبر مجھے لکھوایا۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں پر آج کی رات ایک شخص جو آپ کو جانتا ہے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہے، اور حضرت نے اسے کہا کہ آقا ابتہی مشہد مقدس میں سخت وحشت میں مبتلا ہے۔ آقا خادمی کو کہو کہ ٹیلی فون کر کے اسے کہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کے مددگار ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مصائب و آلام دور کریں گے، اور اگر فون کے ذریعے اس کا خوف و ہراس دور نہ ہو تو پھر چاہیے کہ آغا خادمی مشہد مقدس جائیں، وہاں جا کر آغا ابتہی کو خوف و ہراس سے باہر نکالیں۔ جب میں نے معظم لا سے یہ باتیں سنی تو گریہ کرنے لگا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا دیکھو ہم نے آقا امام زمانہ علیہ السلام سے کس قدر غافل ہے، مگر انہیں ہماری کس حد تک فکر ہے، اور وہ بھی مجھے جیسے انسان کی فکر جو سر سے پاؤں تک گنہگار ہے۔ تہ تا پا غافل ہوں،
ناشکرہ انسان ہوں، مجھ میں اتنی صلاحیت ہی نہیں۔ مختصر یہ کہ اس رات اسی وقت تمام خوف و ہراس برطرف ہو گیا۔ اس معجزے کے بعد کہ خدا اور امام زمانہ کے علاوہ میری وحشت سے کوئی آگاہ نہ تھا اور ٹیلی فون میں مطلب بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا تھا، اب اس کے بعد میں کیوں خوف و ہراس میں مبتلا رہتا؟ جی ہاں، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اس سے پہلے بھی وحشت میں مبتلا نہ ہوتا۔ بہرحال میں نے معظم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے اس ٹیلی فون سے میں بالکل پرسکون ہوں، وحشت ختم ہو گئی ہے، اور اس خوشخبری کے بعد کہ امام زمانہ میرے آقا میرے مولا مجھ پر نظر رکھتے ہیں، میں حاضر ہوں کہ شیر کے منہ میں چلا جاؤں، لیکن اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس تشریف لائیں تو ہم خوشحال ہوں گے۔ آقا خادمی نے فرمایا کہ مجھے صرف اتنا ہی حکم ہوا تھا جو انجام دے دیا۔ بالآخر خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور اس پیغام کی وجہ سے میری معرفت اور وجود امام زمانہ کے بارے میں یقین میں بھی اضافہ ہوا۔ اس ربط کے بعد میرے اہل خانہ جنہیں بیداری اور نیند میں کئی مرتبہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، بہت زیادہ متوسل اور وجود مقدس کے بارے میں کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو خوف و ہراس مجھ پر طاری ہوا تھا، اس واقعے یعنی خادمی کے 2 روز بعد مجھے بیان کیا کہ آج صبح کی نماز کے بعد میں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی زیارت پڑھنے میں مشغول تھی، یعنی یہ آقا حسن ابتہی کی زوجہ ان سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چند افراد جو میری نظر میں بہت طاقتور تھے آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی مٹھی کو محکم بند کر کے آپ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے آپ کے مخالفوں کو للکارا اور ان کو فرماتے ہیں کہ اگر تم میں حملہ کرنے کی ہمت ہے تو آؤ اس میں حملہ کرو، پھر دیکھنا کہ تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ منافقین ابتدا میں تو امام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طاقتور کو منافقین نے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور اس کی حمایت میں لڑ رہے تھے کہ اچانک کمزور ہو گئے اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ البتہ اس واقعے کو دیکھنے کی صورت ظاہر بظاہر تھی جو معظم یعنی میرے اہل خانہ نے دیکھا، لیکن اس کے اطمینان اور وحشت دور کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید تھا۔ حکایت نمبر 10۔ مرحوم حجت الاسلام عالم عارف متقی جناب آقا سید محمد مشیر کمالات نفسانی اور علوم غربیہ مثل علم جعفر رمل کیمیا کے مالک تھے، مشہد مقدس میں قیام پذیر تھے۔ سال ہجری 1332 شمسی میں مجھے نقل کیا کہ ایک دن علم جعفر کے ذریعے متوجہ ہوا کہ اس وقت حضرت بقیت اللہ علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے صحن میں تشریف فرما ہے۔ فوراً چلا گیا اور حرم مطہر پہنچا، ہر وسیلے سے کوشش کی، معلوم کیا کہ جو 3 افراد سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک شخص کوئی حضرت امام ولی العصر علیہ السلام ہے۔ میں انتظار میں تھا کہ وہ زیارت پڑھیں، پھر اپنی عقیدت اور خلوص ان کی بارگاہ میں پیش کروں۔ جس وقت تک وہ حضرات اکٹھے تھے میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سی ذات حضرت امام ولی العصر علیہ السلام ہے۔ چنانچہ ایک شخص کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی اور یقین پیدا ہو گیا کہ وہی حضرت ولی العصر ہے۔ 2 شخص اکٹھے چلتے ہوئے حضرت امام رضا علیہ السلام کے سر مطہر کے اوپر کی طرف گئے، اور وہ ایک شخص جو میرے خیال کے مطابق حضرت بقیت اللہ علیہ السلام تھے، اس طرح امام رضا علیہ السلام کے روئے مبارک کے سامنے بیٹھے تھے، خوشحال نظر آتے تھے، اور میں بھی خوشحال تھا کہ حضرت امام زمانہ کو تنہا دیکھ رہا ہوں۔ لیکن چند منٹ کے بعد ان 2 افراد میں سے جو بالا سر مطہر امام رضا علیہ السلام کی طرف گئے تھے، ایک شخص واپس آیا اور جس کو میں امام زمانہ گمان کر رہا تھا اسے عربی زبان میں کہا، حضرت مہدی چلے گئے ہیں۔ وہ شخص بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس شخص کے پیچھے چلا گیا۔ میں اس وقت متوجہ ہوا کہ میں نے ان 3 اشخاص میں جسے امام زمانہ سمجھا تھا اشتباہ کیا تھا، اس لیے میں بھی جلدی کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا، لیکن وہ معجزے کے ساتھ بغیر اس کے کہ تیز چلے اور میں دوڑتا ہوا تھا، مگر وہ مجھ سے بہت دور چلے گئے، یہاں تک کہ میں انہیں نہ دیکھ سکا۔ میں نے آقا مشیر کو کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ کا حساب تمام جگہ درست رہا مگر حساس جگہ پر یعنی وجود مقدس حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی تشخیص
میں ان 3 افراد کے درمیان اشتباہ کیا۔ فرمایا تمام جگہ پر اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس موقع پر حضرت نے تصرف ولایت فرمایا تاکہ میں اشتباہ سے دو چار ہو جاؤں اور یہ بات جان لوں کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے علم رمل و جفر اور تمام ایسے وسائل کافی نہیں، بلکہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے تاکہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی لیاقت پیدا کروں۔ مرحوم آقا مشیر کشف کرنے میں بہت قوی تھے۔ اس زمانے میں بجلی اور گھڑی وغیرہ نہ تھی۔ دوست جس وقت بھی ان کو رات کو نصف شب میں بیدار کرتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ کیا ٹائم ہے، بغیر گھڑی دیکھے صحیح وقت بتاتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ میں نے خود اس طرح کئی دفعہ آزمایا۔ مشہد مقدس کی طرف سے میں ایک باغ میں چند اولیاء خدا کی دعوت تھی اور مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی کے ان کے حالات کتاب پرواز روح میں لکھے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا مشیر نے اچانک اپنی جگہ سے حرکت کی اور مرحوم حاج ملا آقا جان کی اقتدا کی نماز کی کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، اتنی جلدی سے ان کی اقتدا کی؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ حضرت امام ولی العصر علیہ السلام کی اقتدا کر رہے ہیں تو میں نے بھی ان کی اقتدا کی کہ حقیقت میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی اقتدا کی تھی۔ حکایت نمبر 11۔ اس وقت کہ جو والد مرحوم کے ساتھ مربوط ہے، اس واقعے کو کتاب پرواز روح میں درج کیا، لیکن اس کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ ان کی یاد اس دل میں موجود رہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت بھی طلب کریں گے۔ میرے والد مرحوم آقا سید رضا ابتہی نے اس واقعے کو کئی مرتبہ نقل کیا۔ میں نے اور ان کے دوستوں نے اسے کئی بار سنا۔ وہ فرماتے تھے میں 15 سالہ نوجوان تھا کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایک اس بڑی بہن کی شادی تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ ایک بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ مشہد کے اطراف میں ایک سرد جگہ بنام مایون بالا تھی، وہاں رہتی تھی۔ مشہد مقدس کا موسم گرم تھا، آب و ہوا گرم ہو گئی تھی۔ ہم نے ارادہ کیے کہ مایون بالا جائیں۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے لیے بس وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ 3 گدھے کرائے پر لیے، ایک پر والد معظمہ کو، دوسرے پر چھوٹی بہن کو سوار کیا اور تیسرے پر سامان وغیرہ رکھا، اور اگر کسی وقت میں خود تھک جاتا تو سوار ہو جاتا تھا۔ ان گدھوں کا مالک بہت بے ادب تھا، وہ بھی پیدل ہمراہ تھا۔ تقریباً 3 کلومیٹر بھی مایون بالا کی نہر دور تھی کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور ہم مایون بالا کی طرف چلتے رہے۔ اس نے دور سے آواز دی کہ مایون بالا کی طرف، نیچے کی طرف آؤ۔ ہم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنے راستے پر چلتے رہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم نے مایون بالا جانا ہے۔ جب مایون کی پہلی نہر کے پاس پہنچے تو ابھی مایون بالا تقریباً 3 کلومیٹر باقی تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے نیچے نہر میں رستہ تھا۔ ابھی وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس نے بہت زحمت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم تک پہنچایا اور گدھوں کو آگے سے پکڑ لیا، ہمیں نیچے اتار دیا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ اس نے گدھوں کو ایک طرف باندھ دیا اور کہا اس جگہ باقی کرایہ ادا کرو اور آگے پیدل چل کر جاؤ۔ میری ماں نے جس قدر منت سماجت کی کہ ہم کو مایون بالا پہنچائیں، جتنی رقم مزید کہے گا ہم ادا کر دیں گے، لیکن وہ نہ مانا، اور شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ رات کی تاریکی چھا جائے، چونکہ ایک عورت اور ایک جوان لڑکی ہمراہ تھی اور جنابت کا مرتکب ہو۔ میری ماں بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی، اس لیے بہت زیادہ وہ پریشان تھی۔ تاریکی چھا چکی تھی، درختوں کے جھنڈ کے نیچے آنکھ کو آنکھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں اس قدر مضطرب تھی کہ مجھے اور بہن کو وہ ڈنڈے مارتی تھی اور فرماتی تھی مگر تم سید نہیں ہو، اپنے جد امجد کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم گریہ بھی کرتے تھے اور فریاد کرتے تھے یا جدہ۔ اچانک نہر کے نیچے کی طرف سے ایک سید بلند قد و قامت والا نمودار ہوا۔
اس تاریکی میں اس کی تمام خصوصیات، رنگ اور لباس بھی دکھ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ سبز عمامہ تھا، قبا لمبی سی زیب تن کی ہوئی تھی۔ ہم سے سوال کیے بغیر اس جوان کی طرف منہ کر کے کہا، بے ادب اور بے حیا، تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نہر میں مضطرب اور سرگرداں کیا، حالانکہ وہ آقا ظاہری طور پر ہم میں سعادت کی کوئی علامت نہیں دیکھ رہا تھا، ہمیں جانتا بھی نہیں تھا، بظاہر ہم میں سعادت کی کوئی نشانی بھی نہ تھی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بے ادب نوجوان مایون میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور تمام لوگوں کو اذیت بھی پہنچاتا تھا۔ اس نے کوئی لفظ کہے بغیر فرار اختیار کی۔ آقا سید نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کو حکم دیا، جاؤ اپنے گدھوں کو لاؤ اور انہیں سوار کر کے منزل مقصود پر پہنچاؤ۔ اس نے اطاعت کی اور خاموشی کی۔ میرے ماں نے کہا، آقا جان، اگر آپ چلے گئے تو پھر یہ ہمیں اذیت دے گا۔ آقا نے فرمایا، آپ کی منزل مقصود تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آقا جان راستے میں رہے اور ہمارے ساتھ چلتے رہے، اور جو اس بات سے غافل تھے کہ رات ہے، ہم دن کی طرح اپنا راستہ دیکھ رہے تھے۔ ہماری بہن کا مکان ایسی جگہ پر تھا جہاں نزدیک کوئی درخت یا مکانات وغیرہ نہیں تھے، ارد گرد خالی جگہ تھی۔ جس وقت آقا جان ہمیں منزل مقصود پر پہنچا چکے، ہم سے پوچھا کہ پہنچ گئے ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں آقا جان، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ میری ماں کو یقین ہو گیا کہ وہ آقا جان حضرت بقیت اللہ علیہ السلام ہیں۔ میری ماں نے فرمایا، آقا جان کو گھر میں تشریف لانے کی دعوت دیں تاکہ آرام فرمائیں۔ میں نے عرض کی، آقا جان نہیں ہیں، رات تاریک ہے۔ بہت فریاد کی آقا جان، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ نہر میں اس رات کی تاریکی کے باوجود کس طرح انہیں تمام خصوصیات کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ کس طرح سیادت ذریت پیغمبر ہونے سے آگاہ ہوئے، ہمارے واقعے سے کس طرح آگاہی حاصل کی اور کیوں ہمیں فوراً چھوڑ دیا اور ان کا کوئی اثر و علامت باقی نہیں ہے۔ میرے والد بزرگوار کا اس واقعے کو نقل کرنے کا غالباً مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے سید ہونے کا ثبوت مہیا کریں، اس لیے کہ آقا جان نے اس نوجوان کو فرمایا، اے بے عمل انسان، تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر میں مضطرب اور سرگرداں کیا۔ میرے ماں باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ آقا جان حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا تھے۔ حکایت نمبر 12۔ مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقا تقی زرگری اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے، اور میں نے ان کے حالات تفصیل کے ساتھ کتاب پر واضح روح میں لکھے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ماہ رمضان المبارک کی 16ویں شب نصف رات کا ٹائم تھا اور ہجری 1398 قمری کی بات ہے۔ بآواز گریہ و مناجات کرتے ہوئے مرحوم حاجی مرزا تقی زرگری نیند سے بیدار ہوئے۔ عجیب قسم کی خوشبو سے کمرہ معطر تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، تمہیں علم نہیں؟ کیا بات تھی؟ حضرت بقیت اللہ روحی فدا تشریف فرما تھے۔ کافی مدت تک میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، اب وہ تشریف لے گئے ہیں اور ان کی جدائی کی وجہ سے ناراحت اور بے قرار ہوں۔ میں نے کہا، بس آپ نے مجھے کیوں نہیں بیدار کیا؟ اس نے فرمایا، آقا جان نے فرمایا تھا کہ اسے نہ جگاؤ، آرام کرنے دو۔ میں نے پوچھا، کوئی گفتگو بھی کی تھی؟ اس نے فرمایا، میں نے آقا جان سے کئی سوالات کیے اور انہوں نے جواب عنایت کیے، لیکن میں تمام سوالات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے عرض کی کہ جتنی مقدار آپ بتا سکتے ہیں ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ملک کے حالات کے بارے میں پوچھا ہے۔ آقا جان نے فرمایا، شاہ چلا جائے گا، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی اور خوشی نزدیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ فکر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کی شاہ کی حکومت سرنگو ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بیماری سے شفا کے بارے میں آقا جان سے درخواست نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا، میں دنیا سے جانے والا ہوں، فقط چند ماہ کی دیر ہے۔ پھر اس نے خود ہی اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور فرمایا، میں نے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آقا جان نے فرمایا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، جس وقت آپ کی خواہش ہو مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ رات گزری۔ اس رات کے بعد حاجی مرزا تقی رحمۃ اللہ علیہ
کی حالت غالباً دگرگوں ہی رہی، یہاں تک کہ وہ دار فانی کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف چلے گئے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی ریڈنگ کو حکایت نمبر 13 سے پیج نمبر 94 سے اگلی ریڈنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔